پاک و ہند کے درمیان تنازع کشمیر سے دونوں ممالک کے درمیان روایتی جنگوں کے بعد ایٹمی جنگ کا خطرہ بڑھ چکا ہوا ہے۔ کشمیر مسئلے کی وجہ سے گزشتہ 70 سالوں سے پاکستان اور بھارت دونوں نے اپنے غریب عوام کا پیٹ کاٹ کھربوں ڈالر کا اسلحہ خرید ڈالا، اور اس پہ ہی بس نہیں بلکہ اپنے ہی خطے کے عوام کی جلد ہلاکت کا بندوبست ایٹمی ہتھیار بنا کر کر ڈالا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیری عوام بھارت کے ساتھ الحاق کے حق میں کبھی نہیں رہے تھے، اور کشمیر کو ڈوگرا غلامی کے بعد ہندو غلامی میں کر دیا گیا۔ یوں کشمیر کا مسلمان صدیوں سے کبھی افغان، سکھ، ڈوگرا اور ہندوؤں کے ظلم کا شکار ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تقسیم ہند کے وقت کشمیر کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ بھارت یا پاکستان کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں۔ تقسیم کے وقت کشمیر کے اکثریتی مسلم عوام کا خیال تھا کہ تقسیم کی بنیاد چونکہ مذہب ہے، اور مذہب جو کشمیر اکثر مسلم آبادی ہونے کی وجہ سے اپنے ہم مذہب پاکستان کے ساتھ مل جائیں تو وہ غیر مسلم ڈوگرا حکمرانوں کے استحصال سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ کشمیر پہ رنجیت سنگھ کے قابض ہونے سے قبل یہ افغان مسلمان ہی تھے جنہوں نے کشمیر کی ہندو اور مسلم عوام پہ بے پناہ ظلم کیے تھے، مگر کشمیری تہذیب و تمدن، اقدار اور تاریخ مسلمانان ہند سے قریب اور وابستہ ہونے کی وجہ سے کشمیری اور ہندوستان کے مسلمانوں کے آپسی روابط تاریخی طور پہ مضبوط تھے، جبکہ افغانوں کا کشمیریوں کے ساتھ کوئی ایسا ناطہ نہیں تھا۔ انہوں نے کشمیریوں کو اپنا ہم مذہب ہونے کے باوجود ظلم کا نشانہ بنایا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ سکھوں کے خلاف کشمیریوں نے افغانوں کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ بہت سے کشمیری عوام غلام بنا کر کابل میں مشقت والے کاموں کے لیے لائے گئے تھے، جن کی نسل میں ببرک کارمل نامی ایک شخص بعد میں افغانستان کا صدر بھی بنا تھا۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کی لڑائی کے بعد ہندوستان ایسٹ انڈیا کمپنی سے نکل براہ راست برطانیہ کے شاہی نظام کے اثر میں آیا تو ہندوستان میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں، جن میں اسلام کے روایتی مذہبی عقائد سے چھیڑ خانی کے لیے مشنریز نے بہت ہوشیاری سے وہابی عقائد کو حنفیت میں ڈال مکتبہ دیوبند کا فتنہ پیدا کیا، جس نے کسی نئے نبی آنے کے امکان کو کھولا، اور اس کے بعد قادیانی فتنہ پیدا کیا گیا جس نے نئے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پہلے راستہ کھولا گیا نئے نبی کا اور بعد میں دعویٰ کیا گیا، تو یہ تسلسل ہے ایک ہی قسم کے عقائد کا۔ تو یوں ایک ایسی ترتیب پوری ہوئی جس پہ مشنریز نے بہت محنت سے کام کیا ہوا تھا۔ 1857 کی جنگ کے بعد انگریز اس نتیجے پہ پہنچے کہ مسلمانوں کو ان کے عقائد میں تبدیلی لا کر ہی کمزور کر کے پھر زیر کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو مختلف ادوار میں فتنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مرزا غلام احمد قادیانی، حکیم نور الدین تک کے ادوار میں قادیانی جماعت کی پہچان ایک مذہبی ٹولے کی شکل میں ملتی ہے، جس کا مکمل زور مسلمانوں کو یہ باور کروانا تھا کہ مرزا غلام احمد ایک نبی و امام مہدی وغیرہ ہے، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے اور وہ کشمیر میں کہیں مدفن ہے وغیرہ۔ مرزا اور حکیم کے دور کا تعلق سیاسی بہت کم رہا، مگر جب مرزا قادیانی کا بیٹا مرزائی رہنما بنا تو اس نے اپنی جماعت کے روابط برِ صغیر کے سیاسی، دانشور، عسکری، نوکرشاہی اور مشہور شخصیات و خاندان کے ساتھ قائم کر لیے۔
جن میں دولتانہ، نواب کالا باغ، فیروز نون، شیخ عبداللہ ملک، غلام محمد عبداللہ، ہارون خان جاگیردار نوابین کو اپنا ہم مذہب اور ہمکار بنا لیا۔ یوں جماعت قادیانی ایک ایسی جماعت کی شکل اختیار کر گئی جو عوام میں تو مذہبی طور پہ مقبول نہ تھی اور نہ ہی اس کی جڑیں عوام میں پیدا ہو سکیں۔ انگریزی دور اور پھر پاکستان کے بننے کے بعد جماعت قادیانی ایک انتہائی منظم، وسائل رکھنے والی ڈسپلن جماعت، جس کے پیروکار انگریزی دور سے لے کر موجودہ دور تک ریاست پاکستان کے حقیقی مالک بن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے مسلمان جو 1947 سے پہلے انگریز کے غلام تھے، 1947 کے بعد مرزائیوں کے غلام بن بیٹھے ہوئے ہیں۔ مرزا بشیر الدین انتہائی مکار اور چلاک آدمی تھا، جس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ قادیانی جماعت کو ایک کلٹ کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اپنی جماعت کے نوجوانوں کا اس نے ملیٹنٹ گروپ بنایا، فرقان فورس، اور اپنے نوجوانوں کو اس نے فوج میں شامل کیا، بیوروکریسی میں شامل کیا، اور سیاسی افراد یا سیاسی خاندانوں کو اس نے لالچ اور مراد کے بدلے مرزائی بنا ان کو اپنی جماعت کے تابع بنا دیا، جو دلیل ہے کہ جماعت قادیانی کا مذہبی تبلیغ رجحان کم مگر سیاسی مقصد حاصل کرنا ان کے نزدیک زیادہ اہم تھا۔ اس مقصد کے لیے قادیانی جماعت نے پاکستان کے علاوہ کشمیر پر خاص فوکس رکھا۔ اب مسئلہ کشمیر، جس کا حل بہت ہی آسان ہے کہ کشمیریوں کو حق خود مختاری دیا جائے، اس میں نہ کوئی جنگ، نہ کوئی ایٹم چلنے کا خطرہ، مگر تاریخی حقائق کی گواہی ہے کہ کشمیر کو مسئلہ بنانے کی تمام تر ذمہ داری جماعت قادیانی پہ جاتی ہے، کہ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنانے والا شیخ عبداللہ دراصل ایک قادیانی تھا، جس نے مرزا ناصر کی ہر ہدایت کو قبول کیا اور کشمیر کو بھارت کی جولی میں ڈال دیا۔ اس بات کا ثبوت کشمیر کے ایک مشہور قادیانی خاندان کے فرد خواجہ عبدالغفار، جو مرزا بشیر کا اعتمادی نزدیکی فرد تھا، نے اپنے انٹرویو میں یوں بیان کیا ہے کہ شیخ عبداللہ کو خفیہ طور سے کشمیر سے قادیان لایا گیا اور شیخ عبداللہ سے مرزائی خلیفہ نے یہ عہد لیا کہ شیخ عبداللہ وہی کچھ کرے گا جو اس کو قادیانی جماعت کہے گی۔ خواجہ عبدالغفور کے مطابق شیخ عبداللہ نے اپنا عہد اچھی طرح سے خوب نبھایا، اور ظاہر ہے اسی لیے تو کشمیر کو شیخ عبداللہ نے ہندوستان کے حوالے کیا۔ اب یہ قادیانی خود قبول کر رہے ہیں کہ شیخ عبداللہ نے جو کچھ کیا وہ مرزائی خلیفہ کی ہدایت پر کیا، اور آج ہم گالی صرف ہندوستان کو دیں اور یہ کہیں کہ ہندوستان نے جبر کیا، کشمیر پر قبضہ کر لیا، اور قادیانیوں کو کچھ نہ کہیں، تو یہ تو ایک بہت زیادہ گمراہی ہے، یہ تو غلط بات ہے، اور فیکٹس پورے قوم کو بتانے چاہیے، کھول کھول کر بتانا چاہیے کہ قادیانیوں نے کیا کیا، شیخ عبداللہ کو کیسے استعمال کیا۔ اگر شیخ عبداللہ کشمیر کا غدار ہے تو اس کے اندر مکمل ہاتھ مرزائیوں کا ہے کوئی لبرل جو اس بات سے انکار کر سکے؟ ہے کوئی اوریا جو اس بات سے انکار کر سکے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو شیخ عبداللہ نے وہی کچھ کیا جو قادیانی جماعت چاہتی تھی، یعنی
کشمیر پاکستان کے ساتھ نہیں بلکہ ہندوستان کے ساتھ چلا گیا۔ یہ بات تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ شیخ عبداللہ نے تمام عمر ہندوستان کا ساتھ دیا، اور ظاہر ہے یہ ساتھ دینا اس کا قادیانی جماعت کے عین مطابق تھا۔ شیخ عبداللہ نے کشمیر کو پاکستان کا حصہ نہ بننے دیا۔ ظاہر ہے کہ مرزائیوں کی یہی پالیسی تھی کہ کشمیر پاکستان کو نہ ملے، جس میں وہ قادیانی پوری طرح سے کامیاب ہوئے، مگر لبرل کہتے ہیں کہ قادیانیوں نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دیں۔ اب آل انڈیا مسلم کشمیر کمیٹی بنائی ہی مرزائیوں نے تھی، جس میں علامہ اقبال نے اس کا صدر مرزائی خلیفہ کو بنایا، جو دلیل ہے کہ علامہ صاحب 1932 تک تو مرزائیوں کو کافر جانتا ہی نہیں تھا، مگر دین فروش مولوی اس ہی علامہ اقبال کو ولی اللہ کا درجہ دے قوم کو مکمل گمراہی کی راہ پہ ڈال رہا ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ وہ ایک امن پسند مذہبی جماعت ہیں، اس لیے مرزا قادیانی نے جہاد کو منسوخ کر دیا تھا۔ اب یہی قادیانی کشمیر میں جہاد کا نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں، فرقان فورس کی تشکیل دیتے ہیں، پاکستان کی فوج میں اپنے نوجوانوں کو شامل کرواتے ہیں کہ اس ہی پاکستانی فوج نے کم از کم 4 بار جہاد کا نعرہ لگاتے ہوئے بھارت کے ساتھ جنگیں کی۔ مرزائی فوجی بھی اس میں شامل تھے۔ تو جن کا نبی جہاد کا منکر ہو تو پھر مرزائی کس منہ سے فوج میں جاتے ہیں؟ یہ تو ذرا مرزائیوں کا مسرور صاحب بتائے نا۔ ایک طرف تو مرزائی کہتے ہیں کہ ہم پرتشدد کارروائیوں سے پرہیز کرتے ہیں اور کسی قسم کی گوریلا وارفیئر یا اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے دور رہتے ہیں، مگر یہی مرزائی سردار قیوم کو مری میں اسلحہ رقم دے کر کشمیر کا ایک لشکر تیار کرواتے ہیں اور جو جہاد کے لیے کشمیر بھیجے جاتے ہیں۔ یہ جو لبرل جن میں مسعود احمد پیش ہے، کہتا ہے کہ قادیانی جماعت خالصتاً نان وائلنٹ مذہبی جماعت ہے، مگر یہ لبرل خود فیصلہ کریں جے اصل دے نے تے دس دین کہ مرزا بشیر الدین نے ریاست کے اندر ریاست بنا لاہور کے رتن باغ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا کس قانون اور مذہب کی بنیاد پہ کشمیر کی حکومت تشکیل دے رہا تھا، جس میں تمام اہم وزیر و عہدیدار مرزائی افراد کو نامزد کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ مرزائی کشمیر کو ایک مرزائی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شیخ عبداللہ اور قادیانی نواز کشمیری رہنماؤں نے پاکستان کی بجائے بھارت کے ساتھ اتحاد کیا، اگرچہ پاکستان کے اہل اقتدار تو مرزائی اور مرزائی نواز ہیں ہی، مگر قادیانی جانتے تھے کہ پاکستان کے عوام کو اگر یہ ادراک ہو گیا کہ پاکستان کی ریاست میں مرزائی تسلط ہے تو اس تسلط کے خلاف ضرور کبھی نہ کبھی تحریک چلا کر پاکستان سے قادیانی گرفت کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس لیے کشمیر میں قادیانی بالادستی کو یقینی بنایا جائے کہ اگر پاکستان سے ان کا اثر ختم بھی ہو جائے تو کشمیر کو قادیانی ریاست میں بدل دیا جائے، مگر بدقسمتی سے پاکستان کے دین فروش مولویوں نے گزشتہ 72 سالوں سے عوام کو یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کے ہر ادارے میں مرزائی تسلط ہے، بلکہ ان بد کردار اور بد ذات مولویوں نے الٹا جنرل ضیاء جیسے مرزائی کی حمایت کی اور کسی بھی طور پاکستان میں مرزائی تسلط کے خلاف کوئی قدم آج تک نہیں اٹھایا۔ اب خادم حسین کو دیکھ لیں کہ اس نے کبھی بھی اپنے جلسوں میں پاکستان کے اصل مسئلے مرزائی تسلط پہ بات کرنے کی بجائے سنی نوجوانوں میں صلح کلیت اور علامہ اقبال جیسے ایک وقت میں کمیونسٹ
ایک وقت میں قادیانی رہنے والے، ایک طوائف کے قاتل، یورپ میں گرل فرینڈز اور وائن کے رسیا کو یہ مولوی صاحب ایک ولی اللہ بنا کر کون سی اسلام کی خدمت کر رہا ہے، جبکہ وقت کی ضرورت ہے کہ میری مثل کھل کر پاکستان میں مرزئی تسلط کے خلاف آواز بلند کی جائے، مرزئی کو مرزئی کہا جائے اور الٹا خادم حسین قادیانی منشا کے مطابق سوشل میڈیا پہ میری ہی آواز دبا کر ناموس رسالت کے مقدس نظریے سے مکمل غداری کر رہا ہے۔ بے شک ایسے افراد کا حشر بہت برا ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال سچائی یہی ہے کہ قادیانیوں نے ہی کشمیر کو یعنی کشمیر کاز کو بہت زبردست نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد ضیاء الحق قادیانی کے دور میں بھارتی خفیہ ایجنسی را اور پاکستان کی ISI جو کہ پہلے دن سے ہی مرزئی تسلط ایجنسی رہی ہے نے ان دونوں ایجنسیوں نے کشمیر میں سلفی وہابی فساد شروع کر کے کشمیر کاز کو مزید زبردست نقصان پہنچایا کہ اگر کشمیر کو طاقت کے زور سے لینا ہی ہے تو پھر اس کے لیے ریگولر آرمی سے جنگ کروائی جائے، نہ کہ CIA ساختہ وہابی ٹولوں سے جو حافظ سعید کی طرح راہ کے لیے کام کرتے ہیں مگر نام جہاد کا لیتے ہیں۔ ریاست پاکستان چونکہ کشمیر مسئلے کی ایک فریق ہے، اس لیے کشمیر سے ڈوگرا راج سے آزادی کا اعلان کر کے ایک نئی حکومت کو نامزد کرتی تو اس میں کوئی منطق بھی ہوتی، مگر یہ کیا کہ ایک مذہبی گروہ کا لیڈر پاکستان میں بیٹھ کر کشمیر کی سیاست کا بے تاج بادشاہ بنا دیا گیا اور وہ کشمیریوں کے بارے میں فیصلے کر رہا ہے، اور کسی نے پوچھا تک نہیں کہ مرزا بشیر کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ رتن باغ میں بیٹھ کے کشمیر کے معاملات کو درست کرے۔ لبرل ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ نون سٹیٹ ایکٹر کا کیا کام کہ وہ جہاد یا آزادی وغیرہ کی مہم شروع کریں، وہ یہ بات درست کرتے ہیں، مگر جب ان کو بتایا جائے کہ تم دیکھو کہ کس طرح سے نون سٹیٹ ایکٹر قادیانی جماعت نے کشمیر کو قادیانی ریاست بنانے کی کوشش کی تھی، تو لبرل کے منہ تالے لگ جاتے ہیں، کیونکہ بات یہاں ان کے پالن ہار قادیانیوں پہ آ رہی ہے، لہذا اس کے اوپر نو کومنٹس۔ آج پاکستان کا مرزئی حکمران عمران خان کہتا ہے کہ کشمیر میں کسی نون سٹیٹ ایکٹر کو دخل نہیں دینا چاہیے، نہ ہی حکومت اس چیز کی اجازت دے گی، مگر یہ بھی تو وہ اعلان کرے کہ 1950 میں مرزئیوں نے کشمیر میں مداخلت کی تھی۔ تو یہ نون سٹیٹ ایکٹر کا جو مداخلت کرنا ہے اس کی رواج کسی مولوی نے نہیں بلکہ قادیانیوں نے ڈالی تھی، اور یہ ایک حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے۔ جو اس سے نہیں قبول کرتا وہ دنیا کا جاہل ترین انسان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قادیانی جماعت اس قدر خطرناک ہے کہ اس نے کشمیر کو قادیانی ریاست بنانے کے لیے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ کے امکان کو پیدا کر دیا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں کروڑوں لوگ ہلاک ہو جائیں گے، مگر پھر بھی کہا جاتا ہے کہ قادیانی امن و شانتی کے علمدار ہیں۔ حیرت اس بات کی ہے کہ یہ علامہ اقبال ہی تھا، اور مولوی خادم حسین سن، یہ علامہ اقبال ہی تھا جس نے کشمیر کمیٹی کی صدارت یہ جانتے ہوئے کہ قادیانی کشمیر کو ایک قادیانی ریاست بنانے کے ناپاک منصوبے پہ کام کر رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ کشمیر کمیٹی کی صدارت علامہ اقبال جس کو سونپ رہا ہے وہ ایک مرزا قادیانی کو نبی جانتا ہے جو اس کا باپ ہے، مگر اقبال نے زبردستی
زور لگا کر ایک زندیق کو کشمیر کا کرتا دھرتا بنا دیا، جبکہ وہ خود علامہ اقبال خود ایک کشمیری نسل تھا، اور اس پہ بھی اقبال کو دنیا کا سب سے بڑا عاشق رسول کہنے والے مولوی پہ لکھ دی لعنت۔ یہاں یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ پاکستان کی تشکیل کے بعد مرزائی کلٹ پاکستان میں آ کر اتنا طاقتور بنا دیا گیا کہ ریاست پاکستان کی پالیسی مرزائی خلیفہ رتن باغ لاہور کی ایک کوٹھی میں بیٹھ کر بنایا کرتا، اور سب وزیر صدر جرنیل مرزائی خلیفہ کی ہاں میں ہاں ملایا کرتے کہ شک نہیں پاکستان کے اصل مالک 1947 سے ہی مرزائی بن چکے ہوئے ہیں، اور دین فروش مولوی قوم کو سوائے یہ کہ مرزا دجال تھا، مرزائی کافر، پاک فوج کو سلام، پاکستان کا مطلب کیا کہ نعروں میں الجھا کر مرزائی پیسہ جیب میں ڈال، اصل مسئلہ کہ پاکستان کو مرزائیت کے سکنجے سے کیسے نکالا جا سکے، اس پہ کوئی بات نہیں کرتے۔ یہی اصل غدار ناموس رسالت ہیں۔ کشمیر مسئلے کی اصل کہانی یہی ہے کہ مرزا غلام قادیانی قذاب نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں آئے، یہیں وفات پا کر کشمیر میں ہی دفن ہوئے، لہٰذا قادیانی عقیدے میں کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت تو ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مرزا انگریزی فنڈ لے کشمیر میں جایا کرتا، جس سے بہت سے ایمان فروش افراد نے قادیانی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ یاد رہے کہ گٹالیاں سیالکوٹ، بستی بزدار جہاں سے بزدار عثمان بزدار تونسا شریف کی طرح، اکھنور کشمیر کا ایک ایسا گاؤں ہے جہاں کی تمام آبادی مرزائیوں پہ مشتمل ہے۔ کشمیر کو قادیانی تسلط ریاست بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کسی پرانی قبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے طور پر پیش کر مسلمانوں اور عیسائیوں کے اس عقیدے کو باطل ثابت کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، لہٰذا نہ کوئی عیسیٰ، نہ کوئی امام مہدی، نہ دجال آئے گا وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک یہودی صہیونی عقیدہ ہے، اور اس نظریے کو بھی صہیونی ایسے ہی سچ ثابت کرنے کی کوشش کر دیں گے جیسا کہ صہیونیوں نے ایک سفید جھوٹ کو سچ بنا کر ثابت کیا کہ انسان چاند پر پہنچا، یا 9/11 ان کے ایجنٹ اسامہ کی کارروائی تھی وغیرہ۔ دیکھیں، آسان سی بات ہے، جب مرزا بشیر نے غلام نبی کی قیادت میں کشمیر میں اعلان آزادی کشمیر کروایا تو یہ بات ساری دنیا کو معلوم تھی کہ مرزا بشیر، جو کہ قادیانی جماعت کا سربراہ ہے، نے اپنے قادیانی پیروکاروں سے یہ اعلان آزادی کشمیر کروایا ہے، مگر اس کے باوجود بھارتی حکومت نے مرزائی مذہب کے مقدس شہر قادیان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، اور نہ ہی قادیان کے باسیوں کو بھارت مخالف عناصر قرار دیا، نہ ہی ان کو بھارت ترک کرنے کا کہا، جو ایک پختہ دلیل ہے کہ بھارت اور قادیانی جماعت کشمیر سے ڈوگرا راج کو ختم کروا کر کشمیر کو مکمل طور پہ ایک ایسی بھارت کنٹرول ریاست بنانا تھا جس میں قادیانی افراد کی بالادستی ہو، اور شیخ عبداللہ جو مرزائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا کی طویل مدت حکومت کشمیری قادیانیوں کی ہی حکومت تھی۔ اگر آپ اس کی حکومت کے کرندوں کو، عہدیداروں کو دیکھیں تو اس میں 80 سے 90% وہی لوگ تھے جن کا تعلق مرزائیت سے تھا۔
اگرچہ کشمیر مسئلے اور قادیانی کلٹ پر ایک طویل بحث درکار ہے، مگر اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ جانا جا سکے کہ کشمیر مسئلے کو خراب کرنے میں جماعت قادیانی کا کتنا بڑا کردار ہے۔ مگر قوم کو یہی بتایا جاتا ہے کہ کشمیر میں سب برائی بھارت کی ہے۔ بے شک بھارت نے کشمیر پہ ناجائز قبضہ ضرور کیا ہوا ہے، مگر اس میں قادیانی اور پھر بعد میں وہابی نے بھی بھارت کو کشمیر میں مسلط کرنے کے تمام مواقع ہندوؤں کو مہیا ضرور کیے ہیں، اور یہ ایک سچائی ہے۔ کشمیر کی تاریخ کا یہ سیاہ پہلو کہ کس طرح سے قادیانی جماعت نے اپنے ہم مذہب شیخ عبداللہ، مولوی عبدالرحیم، غلام نبی گلکار اور دیگر مرزئی لیڈروں کو استعمال کیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں کشمیری اپنی جان اور آزادی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پھر مختصر یہ کہ آزاد کشمیر میں بھی اہل اقتدار مرزائیوں کو بنایا گیا۔ خورشید حسن خورشید سے لے کر قیوم ابراہیم تا مسعود دیگران، ان سب کا تعلق مرزائیت سے تھا۔ اس کے ثبوت اور دیگر اہم معلومات کے لیے اس ویڈیو کے آخر میں مرزئی مبلغین کی اپنی زبانی سنا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے خورشید حسن خورشید، شیخ عبداللہ، غلام نبی گلکار اور دیگر کشمیری رہنما کشمیریوں کے نہیں بلکہ قادیانیوں کے ترجمان تھے۔ کشمیری اس حقیقت کو جان جائیں، اور یقین ہے کہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے پاکستان اور کشمیر کے عوام قادیانی اور وہابی مخالف قیادت کو تو پیدا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ عیسائیت کی رد میں اس قسم کے کچھ مضامین بعد اس زمانے کے جو، مگر یہ تو بڑے بعد کے زمانے کی بات ہے، ابتدا میں بالکل نہیں۔ اصلاح کے جو خریدار تھے وہ تو لازمی بات ہے کہ احمدی تو چند لوگ تھے کشمیر کے آبادی ہماری کے لیے، ساری تعداد عوام الناس کی غیر احمدی احباب کی تھی۔ نہیں تو وہ خریدار جو تھے ان میں سے کوئی خاص اہم شخصیات بعد میں ایسی ہیں جو یاد کرتی ہیں کہ بالکل ہمارے ریکارڈ میں ان کی تحریریں موجود ہیں۔ سردار فتح محمد خان، جو سردار سکندر حیات خان اس وقت آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں، اس کے والد سردار فتح محمد خان، ان کو تو پناہ بھی ملی ہے قادیان میں، وہ قادیان میں رہے بھی ہیں۔ بڑا تفصیل سے ان کا ذکر ہے، ان کی خدمات کا۔ دو آدمی یہ پنچ کے بڑے نمایاں خادم تھے تحریک آزادی کے، ایک خان محمد خان جو سدن قبیلے کے ہیڈ تھے، اور سردار فتح محمد خان، تو یہ کریلے مجہان کے رہنے والے ہیں سب۔ تو ان کی تحریریں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تحریریں کیا، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر۔ مولوی عبدالواحد صاحب کا اتنا عبور تھا، وہ مفتی ضیاء الدین، پیر ضیاء الدین بڑگانی، اسمبلی کے ممبران، چودھری عبدالواحد، ہاں وہ مولوی کہنے سے وہ ویسے ہم کو مولوی عبدالواحد بھی کہتے تھے۔ وہ سوالات تو ایک مبلغ تھے نا۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ بڑی ایک قابل ذکر بات ہے۔ اسمبلی کے ممبران جو مسلمان تھے، ان کے اندر اتنا شعور نہیں تھا، وہ یہ تحریک التوا نہیں جانتے تھے، وہ کٹ موشن نہیں جانتے تھے، سوالات یہ چیزیں ہیں ان کو، یہ چیزیں مولوی عبدالواحد صاحب نے میرے روبرو ان ممبران اسمبلی کو بنا کے دی۔ میں نے ایک دفعہ ایک تقریر ایک معزز ممبر کو بنا کے دی، اس نے وہ پڑھ کر سنائی، اور ہم نے اس کا عنوان اسی میری تحریر کا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اوپر لکھ دیا فلاں صاحب نے فرمایا، اور وہ تحریر ہماری اس رنگ میں ہے۔ ہم نے خدا تعالیٰ کے فضل سے کشمیر میں کام کیا، اسمبلی کے ممبران کو ہم نے اپنے ساتھ بڑا منظم کیا تحریک آزادی کے سلسلے میں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم ان کا کام کرتے تھے، وہ اخبار اصلاح کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں ہماری بڑی مدد کرتے رہے۔ جب بھی ہم ان کے، وہ سردار فتح محمد نے میرے ساتھ دورہ کیا ہے پنچ کا، گاؤں میں، اور جو لکھا پڑا اس کو ملتا تھا، اس سے وہ 4-5 روپے اس وقت تندہ ہوتا تھا۔ تو ان کے جو صاحبزادے ہیں اس وقت سردار سکندر حیات خان، صدر جو آزاد کشمیر، ان کو اس بات کا علم ہے؟ بالکل علم ہے، اچھی طرح سے، وہ ہمارا بہت احترام کرتے ہیں اسی وجہ سے۔
ابھی حال ہی میں ایک کنونشن ہوا ہے ان کی، وہ مہمان خصوصی تھے رمضان شریف میں، پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک بڑے ہوٹل میں ایک کنونشن ہوا ہے. ایک نیا نظریہ ہمارے آزاد کشمیر کے لوگوں نے پیدا کیا ہے کہ یہ ریاست جموں کشمیر کا علاقہ، یہ جو ہے نا آزاد کشمیر کا علاقہ، یہ ایک علاقائی انتظامیہ ہے. اب انہوں نے ایک میتھڈ بنایا ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر گورنمنٹ ہے یہ بیس کیمپ کہلائے ساری ریاست جموں کشمیر کی. ٹھیک ہے. وہ اس سلسلے میں ایک وہ بہت بڑا کنونشن وہاں ہوا. وہ سید نذیر احمد گیلانی انگلینڈ میں ہوتے ہیں، وہ اس کے تھے کنوینر. تو انہوں نے مجھے بھی دعوت نامہ بھیجا تھا، میں وہاں گیا. وہاں جو سب سے زیادہ بڑے ہاتھ پھیلا کر مجھے گلے سے ملے ہیں وہ یہی آپ کے صدر آزاد کشمیر سردار. نہیں تو ایک زمانے میں تو یہ سردار ابراہیم اور بہت سارے جو یہ لوگ ملتے رہے حضرت صاحب کے ساتھ. وہ تو بڑی لمبی کہانی ہے، وہ تو علیحدہ مہاجرین کے زمانے کی بات ہے. نہیں وہ الگ بات کرنی ہے. ابھی تو چل رہی ہے کہ اصلاح کے کون کیا اثرات کشمیر کی مطلب ہے. کشمیر کے بلند پست میں جو ہم نے دورے کیے ہیں اس زمانے میں، اور مسلمانوں کی کما حقہ ترجمانی کی ہے. پھر اس کے بعد جیسے میں نے بھی بتایا ہے کہ اسمبلی کے ممبران کو مواد ہم اکٹھا کر کے دیتے تھے. سال بھر ہم محنت کرتے رہتے تھے، اور ہر علاقے کے مسلمان ممبر کو، مرزا عطا اللہ صاحب رجوری کے تھے، محمد خلیل کچلو تھے ڈوڈے کے، ان کی بھی تحریر موجود ہے ہمارے. ہاں بدرواہ کے. تو یہ جتنے بھی مسلمان، پیر ضیاء الدین اندرابی صاحب بڑگام کے تھے، سید جلال سری نگر کے جو ہمارے ممبران تھے، ان کو بھی ہم مواد مہیا کر کے دیتے تھے ہر قسم کا. اور اس کے بعد وہ اسمبلی میں وہ بیان کرتے تھے. بڑا پارٹ پلے کیا ہے اخبار اصلاح نے. اچھا یہ جو چودھری عبدالواحد صاحب دورے کرتے تھے، غالباً دورے کے دوران ہی وہ گھوڑے سے گرے تھے اور ان کے پاؤں شکستہ ہو گیا تھا. کر سکتے تھے، کرتے رہے. پھر اس کے بعد سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب کا بڑا کردار ہے کشمیر کی تحریک آزادی میں، مگر وہ اس کے بعد ہے جب آل انڈیا کشمیر کمیٹی بنی. حضرت صاحب نے اس وقت یہ آئیڈیا دیا کہ تم لوگ یہاں بناؤ، مگر اتفاق سے جس وقت وہ مضامین اخبارات میں آئے، اس وقت سید محسن شاہ صاحب اور حسن نظامی صاحب، خود سر محمد اقبال صاحب، اس قسم کے لوگوں نے حضرت صاحب کو خطوط لکھے کہ آپ بھی اس میٹنگ میں شامل ہوں. ان کا بھی معلوم ہوتا ہے کوئی خاص خیال نہیں تھا، مگر یہ حضرت صاحب کو آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا صدر بنانے کا بنیادی طور پر سارا منصوبہ جو ہے وہ سر محمد اقبال کی ہی سرسبز دماغ کی پیداوار ہے. انہوں نے ہی زرخیز دماغ کی پیداوار ہے. انہوں نے ہی اس سلسلے میں واضح طور پر کہا کہ ان کے پاس سٹیج بھی ہے، ان کے پاس اخبار بھی ہے، ان کے پاس سے منظم جماعت بھی تھے. ادھر مقدمات شروع ہو گئے، وہاں وکیل ہے وہ بلند کروا سکتا ہوں. چنانچہ اس وقت ہمارے مولوی فرزند علی خان صاحب امام مسجد بن چکے تھے. خان صاحب فرزند علی خان صاحب. اس کے بعد درد صاحب بھی وہاں چلے گئے، جلال الدین صاحب شمس بھی وہاں تشریف لے گئے، یہ کے بعد دیگرے. اور کشمیریوں کے یہ بھی اتفاقی بات ہے کہ ان تینوں بزرگوں کا، خان صاحب، فرزند علی خان صاحب، جب میں اخبار اسلام میں کام کر رہا تھا وہ بھی اپنا ٹائپ رائٹر اپنے ساتھ لے گئے تھے، مگر وہ کسی مولوی چودھری ظہور کو ساتھ نہیں لے کے گئے تھے، وہ اپنا ٹائپ رائٹر خود چلاتے تھے. اور وہ اسلام آباد میں، کوکرنا کے علاقے میں، بیج بیڑے میں، انہوں نے اس زمانے میں میری موجودگی میں مجھے ساتھ رکھ کر، میں طالب علم تھا مدرسہ احمدیہ کا، یہ 29-30 کی ہی بات ہے، تقریریں کرتے تھے وہ ٹھیک ہے سیاسی سٹیج پر. اچھا میں صرف اتنا پوچھنا تھا کہ قادیان میں شیخ عبداللہ جب آئے تو وہاں ایک جلسہ ہوا، بڑا عظیم الشان جلسہ. کہاں ٹھہرے تھے یہ شیخ عبداللہ؟ ٹھہرے تو نواب محمد علی خان صاحب کی کوٹھی میں تھے، کوٹھی دارالسلام میں. ملاقات کرنے حضرت صاحب کے پاس جاتے تھے. اکیلے آئے تھے؟ نہیں، غلام قادر گاندر ولی ایک ایجیٹیٹر ان کے ساتھ تھا، وہ ان کا پرائیویٹ سیکرٹری تھا، جس نے بعد میں شیخ عبداللہ کے دور میں بڑا تشدد کیا. آخر وہ پرانا کارکن تھا، اس کو غلام قادر گاندر ولی کہتے تھے، وہ اس وقت ساتھ تھا. اچھا. اور کوئی بھی ساتھ نہیں تھا. اس کے بعد حضرت صاحب نے ان کو اس دن سیر بھی کرائی، پھر وہ چچی بھجوا دیا. وہاں دریا کو بھی دیکھ کے آئے. پھر اسی دن جلسہ تھا
نہیں میں یہ پوچھنا تھا کہ اس کے بعد ایک تو یہ آئے شیخ عبداللہ، وہاں جلسہ بھی ہوا قادیان میں، اس کے علاوہ یہ جو کشمیر کی تحریک آزادی کے جو اور ممبر ہیں وہ بھی آئے، کوئی ان کے ساتھ نہ صحیح بعد میں آپ کے علم میں ہیں؟ سری نگر کے بے شمار لوگ آئے بعد میں، مثلاً میرے گلکار زمانے صاحب، میں خواجہ غلام نبی گلکار صاحب آئے، وہ اس وقت احمدی نہیں تھے؟ نہیں 1928 میں وہ احمدی ہوئے ہیں، 2 دفعہ وہ آئے ہیں، ایک دفعہ نواب صاحب کے ہاں ٹھہرے، اس وقت اکیلے تھے، ویل سوٹڈ بوٹڈ، اور جمعے کا دن تھا، میں نواب صاحب کے ہاں اس وقت جا چکا تھا، تو جمعے کو میں ان کے ساتھ ہی چلا گیا جمعہ پڑھنے کے لیے. پھر دوسری دفعہ جب آئے ہیں تو اس وقت وہ مفتی صاحب کے ہاں ٹھہرے، مفتی محمد صادق صاحب کے ہاں. اس موقع پر انہوں نے خواب وغیرہ دیکھی تھی، تو اس کے بعد اس بنا پر انہوں نے بیعت کر دی. 1928 میں انہوں نے بیعت کی تھی، اور اس کے بعد وہ انہوں نے عہد بیعت نبھایا. اچھا، یہ گلکار صاحب جو ہیں، یہ جس وقت انہوں نے آزاد کشمیر گورنمنٹ کا اعلان کیا، وہ تو اس کے بعد یہ سری نگر چلے گئے تھے، تو سری نگر میں ان کی گرفتاری ہو گئی. یہ ذرا واقعہ بتا دیں. یہ واقعہ اس طرح سے ہوا ہے، اس سلسلے میں افسوس یہ ہے کہ میں وہ تحریر جو موقع کا ایک گواہ ہے، اس کی تحریر میرے پاس موجود ہے. وہ بعد میں صحیح پیش کریں گے. وہ بڑی قابل ذکر بات ہے. جب لاہور کے مقام پر یہ پختہ پز ہوئی کہ یہ وہ موقع ہے کہ اس وقت مہاراجہ کو معزول کیا جائے اور کشمیر کی آزادی کا اعلان کیا جائے، اس وقت مفتی ضیاء الدین پنشی جو ہیں وہ لاہور میں موجود تھے. حضرت صاحب نے ان کو بلوایا. ان کا آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے زمانے سے حضرت صاحب کے ساتھ تعلق تھا. انہوں نے کہا کہ کشمیر ویلی کا کوئی آدمی ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم نے اعلان آزادی کروانا ہے. اس میں جو رول ہے وہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے سابق صدر کا ہی ہے، جنہوں نے وہ اعلان کروایا. اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مجھے سن لیں جو مجھے یاد ہے. مفتی ضیاء الدین نے وہاں مقامی طور پر ایک عبداللہ صاحب قادری ہے جو اس وقت باقاعدہ حیات ہیں، محمد عبداللہ صاحب قادری، سوپور کے علاقے کے رہنے والے ہیں. وہ نوجوان تھے، اس کے پاس گئے، اس کو کہا بھائی رتن باغ میں مرزا صاحب نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ وہاں چلیں. اب اتنی دیر میں غلام نبی صاحب گلکار بھی وہاں موجود تھے، تو گلکار صاحب کا بھی تو کوئی اپنا کوئی خیال نہیں تھا نا کہ میں نے اعلان آزادی کرنا ہے. اب یہ سوچ رہے تھے کہ کون مناسب ہے. حضرت صاحب نے اس عبداللہ قادری کو کہا، وہ نوجوان تھا، ویلی کا رہنے والا تھا، پیر زادہ بھی تھا، اس کے باپ کی وہاں پر کوئی تھوڑی بہت فالوئنگ بھی تھی. اس کو کہا، اس نے کہا جناب یہ گلکار صاحب جو ہیں یہ مجلس مسلم کانفرنس کی مجلس عاملہ کے ممبر بھی ہیں، یہ پرانے لیڈر ہیں، آزمودہ کار ہے، میرے مقابلے میں ان کا یہ استحقاق ہے. یہ پرپوز کیا ہے اس عبداللہ قادری نے، اور مفتی صاحب نے ساتھ تائید کی. اور اس وقت ایک اور پنچ کا ایک نوجوان تھا جس کا نام گل احمد خان سدن تھا، وہ بھی اس وقت شامل تھا. اس نے کسی زمانے میں اخبار صداقت کے نام سے راولپنڈی سے اخبار نکالا، وہ بیچارے کا چلا نہیں. بعد میں وہ سری نگر میں اخبار اصلاح کے عملے میں شامل ہوا. ٹھیک، میرے زمانے میں وہ میرا اسسٹنٹ تھا. سردار گل احمد بھی اس دن ساتھ موجود تھا. پھر اس کے بعد طے ہوا کہ یہ اعلان آزادی گلکار صاحب نہیں کرنا ہے. پھر راولپنڈی کے مقام پر انہوں نے وہ اعلان آزادی جو ہے وہ پریس کو دیا. اس کے بعد وہ سری نگر چلے گئے. اس کے بعد شیخ عبداللہ سے وہاں ملے. یہ تاریخوں میں یہ اس زمانے میں سول اینڈ ملٹری گزٹ وغیرہ میں یہ چھپا ہوا ہے. ہاں موجود ہے. اس وقت گلکار صاحب اپنے نام سے، یہ انور کے نام سے گلکار صاحب کا اعلان ہوا. اور یہ انور کا نام جو ہے، یہ میں آپ کو اس کی دوسری شاخ یہ بتاتا ہوں کہ جس وقت میں یہاں آیا ہوں نا حضور کے بلاوے پر، تو خلیفۃ المسیح ثانی اس وقت کوئٹے میں تھے. جولائی 1948 میں جب میں آیا ہوں تو میں حضرت میاں بشیر احمد صاحب کے پاس پہنچا. بڑی عجیب انقلابی طریقے سے میں انڈر گراؤنڈ آیا تھا، کیونکہ وہ تو بعد میں انڈر اریسٹ تھا وہاں. تو حضرت صاحب نے مجھے اس وقت کوئٹے میں عیسیٰ صاحب، قاضی عیسیٰ صاحب جو ہیں مسلم لیگ کے جو وہاں صدر تھے، وہ ان کی سرکردگی میں میری پریس کانفرنس کروائی گئی.
تو اس کے بعد کشمیر کے بارے میں مجھے حضرت صاحب نے کہا کہ آپ نے اپنا نام نہیں دینا، اپنے اصل نام سے نہیں پیش ہونا، کیونکہ تمہارے عزیز و اقارب وہاں ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو تکلیف ہوگی۔ تو جب میں اٹھنے لگا حضور سے جانے لگا وہاں پر ہوٹل میں پریس کانفرنس کے لیے، تو میں نے اس وقت حضور سے پوچھا، میں نے کہا حضور نے فرمایا ہے کہ کوئی نام مختلف رکھنا تو حضور ہی میرے لیے تجویز فرما دیں۔ اس وقت کہنے لگے اس کا نام انور ہے تو تم منور رکھ لو۔ تو میرا نام منور کاشمیری جو ہے، ریڈیو میں نے 17 سال کام کیا ہے، وہاں عبدالغفار ڈار سے میں نے کام نہیں کیا، وہاں منور کاشمیری کے نام سے میں نے کام کیا۔ میں وہاں اور گلکار صاحب نے انور کے نام سے آزاد کشمیر کا اعلان کیا۔ پھر یہ پنڈت پریم ناتھ بجاج نے انسائیڈ کشمیر میں جو کتاب ہے، اسی زمانے میں اس نے یہ انکشاف لکھا تحریری طور پر، پہلا جو پنڈت پریم ناتھ بجاج کی کتاب انسائیڈ مسلم موعود کا ذکر کیا ہے۔ ہاں اچھا۔ اور خواجہ غلام نبی گلکار کا واضح ذکر کیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے یہ اعلان آزادی کیا۔ اسی بیس پر، اسی اعلان آزادی پر بعد میں 24 اکتوبر کو اس وقت صدر آزاد کشمیر کی حیثیت سے گلکار صاحب نے اعلان کیا، اور اسی وقت سردار گل احمد خان کی روایت کے مطابق سردار ابراہیم ابھی سری نگر میں تھا، اس کو پرائم منسٹر تجویز کیا گیا تھا۔ یہ وہاں جا کر گرفتار ہو گئے، سردار ابراہیم یہاں آنے میں کامیاب ہو گئے مظفر آباد کے راستے سے۔ اس کے بعد 24 اکتوبر کو باقاعدہ گویا پورٹ فولیو جو ہے سردار ابراہیم نے سنبھالا۔ سردار ابراہیم کے ساتھ تو میں بہت عرصہ تک رہا ہوں۔ مجھے انہوں نے اپنے دور میں، جب میں آیا ہوں، حضرت صاحب نے مجھے ایک مرحلے پر بھیجا کہ جاؤ دیکھو وہ تمہارے لیے کیا کرتے ہیں، تو مجھے اس نے چیف پبلسٹی آفیسر آزاد کشمیر گورنمنٹ کا پرپوز کیا۔ میں نے چنجال ہل میں کچھ دن ایز اے چیف پبلسٹی آفیسر کام کیا۔ تو اس کے بعد پھر ہماری ایک آرگنائزیشن بن گئی انجمن مہاجرین جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے نام سے۔ پھر حضور نے مجھے پھر فرمایا کہ اب تم نے وہاں نہیں جانا۔ یہ 1 جنوری 1949 کا واقعہ ہے کہ مجھے سیالکوٹ میں ایک چودھری عبداللہ خان صاحب بلی آزاد کشمیر گورنمنٹ کے منسٹر تھے، اور غلام دین صاحبانی، ہم ایک شادی کے سلسلے میں سیالکوٹ پہنچے۔ وہاں مجھے پیغام ملا کہ آپ کو راول پنڈی پیغام گیا ہے کہ حضرت صاحب سے ملے۔ پھر میں 1 جنوری 1949 کو، یہ تاریخ مجھے اچھی طرح یاد ہے، رتن باغ صاحب سے ملا۔ حضرت صاحب نے مجھ سے پوچھا، میں نے ان کو بتایا کہ چنجال اس وقت گولیاں چل رہی تھی اور لڑائی جاری تھی، ابھی سیز فائر نہیں ہوا تھا۔ تو میں نے حضرت صاحب کو بتایا کہ اس طرح سے مجھے انہوں نے وہاں کام دیا ہے۔ میری کنفرمیشن ہونی تھی، اب کابینہ کی میٹنگ ہونی تھی، اور آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ میر واعظ کشمیر یوسف شاہ صاحب وہ بھی میرے حق میں تھے، حالانکہ وہ مذہبی طور پر ہمارے خلاف تھے، کیونکہ میں تو اوپن احمدی تھا، ان کو پتہ تھا۔ سردار ابراہیم کو تو اس چیز کی پرواہ نہیں تھی، مگر غلام دین وانی کا خیال تھا کہ وہ مخالفت نہ کریں۔ مگر جب میں ان کو ملا ہوں تو چونکہ آپ کو شاید یہ علم نہیں ہوگا کہ ہمارے دادا صاحب احمدیت سے پہلے جب کشمیر میں وہ تھے تو اس وقت میر واعظ خاندان کے ساتھ ان کا رابطہ تھا، بڑے میر واعظ کے ساتھ۔ ذکر کرتے تھے کہ ہم اس دن موجود تھے، تو ان کے تفصیلی حالات پھر کسی وقت آئیں گے۔ تو اس وقت میں نے آپ سے اب کچھ سیاسی سوالات پوچھنے ہیں کہ یہ جو آپ کو مسلم موعود نے 1937 میں آپ کو ہفت روزہ اصلاح میں بھیجا۔ یہ ہفت روزہ اصلاح کس غرض سے جاری کیا گیا تھا اور اس کی کیا خدمات ہیں؟ اصل میں اس کا آغاز تو پہلے یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے جب کشمیر کا کاز پلیٹ کیا اور ابتدائی مطالبات جب پورے ہوئے، اس میں پریس اور پلیٹ فارم بنیادی چیز تھی۔ وہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، آزاد تھا ہی نہیں، نہ پریس تھا نہ پلیٹ فارم تھا۔ جب گورنمنٹ آف انڈیا نے یا انگریزوں نے جب یہ پریس کا قانون پاس کیا تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جس طرح سے صوبہ پنجاب میں ہے، ہندوستان میں ہے، اسی طرح یہاں پر بھی پریس آزاد ہے۔ جب یہ دروازہ کھلا، یہ قانون بنا، تو شیخ عبداللہ کی چٹھی آپ کے ریکارڈ میں یہاں موجود ہے، اوریجنل، خلاف لائبریری، جس میں انہوں نے حضرت صاحب کو لکھا کہ یہاں پر
ہمیں جو بڑی دقت محسوس ہو رہی ہے وہ اخبار یا ہمیں ایک رسالے بات کی چاہیے۔ ضرورت ہے۔ تو ساتھ ہی شیخ عبداللہ نے اس چٹھی میں لکھا ہے کہ میں بھی کوشش کروں گا کہ اس سلسلے میں کوئی 2 4 5 افراد سے 500 روپے 400 روپے لے لوں، مگر در حقیقت اس سے بند نہیں پڑتا تھا۔ مالی معاملات کے سلسلے میں میرا مطالعہ ہے اور مجھے علم ہے ذاتی طور پر، وہ بار بار رجوع کرتا تھا، اور حضرت صاحب خلیفۃ المسیح ثانی جو بھی ممکن ان کی امداد ہوتی تھی مالی، کبھی 400 کی، کبھی 500 کی، حتیٰ کہ جب گاڑی اس نے خریدی ہے اس وقت حضرت صاحب نے 600 روپے بھیجے۔ یہ تو اچھا، اخبار اس کے بعد جاری ہوا۔ اخبار کا اجرا جب ہوا ہے سری نگر میں، تو ابتدائی ایڈیٹروں کا ذکر بھی کرنا ضروری ہے۔ یوسف علی اور غلام محمد صادق نے شروع کیا ہے۔ اس غلام وقت ابھی محمد صادق جو بعد میں نیشنل کانفرنس کے میں اور ڈپٹی پرائم منسٹر رہا، شیخ عبداللہ کا بڑا ایڈی کانگ تھا، بخشی غلام محمد اس کے بعد بنا ہے پرائم منسٹر۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یوسف علی تو قادیان کا ہی باشندہ تھا، یہ خان بہادر غلام محمد خان صاحب گلگتی کا بیٹا تھا، گلگت ہاؤس جو گلگت ہاؤس قادیان میں ان کا بیٹا ہے، ان کا بیٹا ہے، اب بھی باقاعدہ حیات ہے۔ اس نے کتاب لکھی ہے، تو بدقسمتی سے اس کا یعنی اس نے میٹرک وغیرہ قادیان کیا تھا، LLB کروایا خلیفۃ المسیح ثانی نے اور اپنے باپ نے مل کے۔ اچھا، علی گڑھ سے اس نے، وہ علی کہلاتا ہے، یوسف علی بڑا مشہور ہے، اور علی گڑھ ایسوسیشن کا وہ ہمیشہ کارکن رہا ہے۔ یوسف علی وکالت اس نے کشمیر میں کی ہے، پہلے سری نگر میں کرتا رہا، جب میں گیا ہوں کشمیر کام کرنے کے لیے اس وقت وہ بارہمولہ میں وکالت کرتے تھے۔ اچھا، یوسف علی ہمارے لٹریچر میں حضرت صاحب کے نام، آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے نام، اس کی رپورٹیں باقاعدہ ریکارڈ میں موجود ہیں، اطلاع دیتا رہا ہے کہ یہاں یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں۔ اس میں شیخ عبداللہ اسی سے رابطہ رکھواتا تھا، اس میں لکھا ہے شیخ عبداللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں حضور کو یہ حالات لکھوں۔ تو یہ لوگ، انہوں نے اس کا آغاز میں کام شروع کیا۔ پھر آپ کو شاید پتا ہوگا کہ مولوی ظہور حسین صاحب جو سینیٹر بنے ہیں، مولوی فاضل سیالکوٹ والے، وہ بھی حضرت صاحب نے ان کو بھیجا، وہ بھی اس اخبار کے ایڈیٹر رہے۔ اچھا، جنید جو تھا قاضی صاحب کا، قاضی اکمل صاحب کے بیٹے جنید ہاشمی، وہ جنید ہاشمی، وہ ان کا دوست تھا، وہ بھی وہاں رہا۔ ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن، لیکن نام عام مشہور نہیں ہے، جنید ہی کہتے ہیں۔ جنید، وہ یہ TI کالج جب ربہ میں آیا تھا، بلکہ لاہور میں بھی، قادیان میں بھی، تو یہ اس کے مطلب ہے اس کے ہیڈ آفس سپرڈنٹ کہہ لیں یہ تھے۔ اچھا، اس زمانے میں ایک اور نام آتا ہے KH خورشید کے بھائی کا، اس کا نام محمد امین تھا۔ اچھا، وہ بھی مولوی ظہور حسن کا دوست تھا، اس نے بھی وہاں کچھ عرصہ کام کیا ہے جرنلسٹ کے طور پر۔ اس کے بعد احمدی تھے، ہاں، محمد امین قریشی۔ ہاں، محمد امین قریشی۔ محمد امین قریشی ایک ایسا پھل ہے تحریک آزادی کشمیر کے سلسلے میں، لوگوں نے بے بہا پروپیگنڈے کیے، غلط بیانیاں کی ہیں، مگر اس سے پہلے جماعت احمدیہ لاہور کے ساتھ تعلق تھا۔ چنانچہ وہ کسی زمانے میں لندن بھی گئے ہیں، خواجہ کمال الدین صاحب جب لندن میں کام کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ پرائیویٹ ملازم کے طور پر لندن اس زمانے میں گئے ہیں۔ بعد میں ان کو شعور تھا لکھنے پڑھنے کا، وہ بہرحال تحریک کے زمانے میں تحریک میں کام بھی کرتے تھے، شیخ عبداللہ پت کے دفتر میں پتھر مسجد میں بھی وہ کام کرتے رہے ہیں، شیخ عبداللہ بڑی عزت کرتے تھے۔ نہیں، اس کے بعد اس کے بعد پھر وہ اخبار اصلاح کے ایڈیٹر مقرر ہوئے، پھر اس کے بعد باقاعدہ اخبار اصلاح منظم جو طریقے سے چلا ہے وہ مولوی عبد الواحد صاحب نے چلایا ہے، چودھری عبد الواحد صاحب، جو سکاؤٹ ماسٹر بھی رہے قادیان میں، حسن نظامی کے دہلی کے سکول میں ہیڈ ماسٹر بھی رہے۔ یہ ڈاکٹر عبد الاحد PhD کے بڑے بھائی، ہاں بڑے بھائی تھے، تو انہوں نے پھر اس کو منظم طریقے سے چلایا۔ یہ جو اسلام آباد میں فرخ صاحب ہیں، وہ ان کے بھتیجے ہیں، وہ ان کے یہ تایا تھے، ٹھیک ہے۔ یہ کشمیر میں مطلب ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے سری نگر جا کر کے، حالانکہ وہ جیسے میرا کوئی اخباری کوئی تجربہ نہیں تھا، اس طرح سے ان کا بھی کوئی اخباری تجربہ نہیں تھا، مگر بہرحال احمدیت کی برکت سے بہترین اردو کے بلکہ وہ استاد بھی رہے ہیں ہمارے، TI ہائی اسکول میں بھی پڑھاتے رہے، وہاں بھی پڑھاتے رہے، مدرسہ احمدیہ میرے بھی استاد رہے ہیں، میرے بھی مدرسہ احمدیہ میں سکاؤٹ ماسٹر تھے اس وقت، ہمارے سکاؤٹ ماسٹر اردو بھی پڑھاتے رہے۔ اچھا، ان کی خاص خوبی جو مطلب ہے قابل ذکر ہے، وہ کتنے سال رہے ہیں اخبار اصلاح کے ایڈیٹر؟
وہ تو قریباً 7-8 سال رہے. 7-8 سال. اس دوران میں جتنا کشمیر کا دورہ، جتنے دشوار گزار علاقے اس زمانے میں، لداخ، بلتستان. آپ دیگر رفقائے بانی سلسلہ احمدیہ کے ساتھ ساتھ ایمان و عرفان کے پیالے نوش فرمایا کرتے تھے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب کپورتھلا تشریف لے گئے تو حضرت میاں محمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت اقدس کو کرتارپور اسٹیشن پر پہنچانے کے لیے گئے. اس بارے میں حضرت منشی ظفر احمد صاحب فرماتے ہیں، ایک دن قیام فرما کر حضور قادیان تشریف لے گئے اور لدھیانہ سے آئے تھے. ہم کرتارپور کے اسٹیشن پر پہنچانے کے لیے گئے تھے، یعنی منشی اروڑا صاحب، محمد خان صاحب اور میں. کوئی اور بھی ساتھ ہو اور کرتارپور گیا ہو تو مجھے یاد نہیں. روایات حضرت منشی ظفر احمد صاحب. اور یہ آپ کے ساتھی تھے اپنا یہ شیخ محمد عبداللہ صاحب وغیرہ، یا آپ سے پہلے تھے یا بعد میں تھے؟ کون؟ وہ کشمیر کے جو تھے شیخ عبداللہ صاحب. ہاں، شیخ عبداللہ مجھ سے ایک سال آگے تھا، تو اس کو مضمون لکھ کے دیا جاتا تھا کہ آج تم نے یہ بات کہی. جماعت کے طرف سے لکھ کے جاتا تھا. تو آہستہ آہستہ پھر وہ خود لیڈر بن گیا اور کشمیر کوئی پڑھا لکھا آدمی. تو خان صاحب ایم ایس سی کے بعد آپ نے کیا کیا، پھر کہاں گئے؟ ایم ایس سی کرنے کے بعد میں حیدرآباد دکن چلا. سب کو نئی روح اور حوصلے مل جاتے ہیں. شاہ صاحب آپ ذکر فرما رہے تھے بلتستان جانے کا، تو کشمیر جانے کا بھی کوئی وہ بات کی بات ہے. 1953 میں وہاں شیخ عبداللہ کو گرفتار کیا گیا تھا، اس پر بغاوت کا مقدمہ چلا تھا. تو اس وقت کشمیر میں بہت فساد ہوا تھا، لوگوں نے احتجاج کیا تھا، پھر گولی چلی تھی. تو اس سلسلے میں اگرچہ چھوٹی عمر کا ہی تھا، لیکن حضور نے بعض خاص پیغامات دیے تھے کہ یہ شیخ عبداللہ تک پہنچانا ہے اس حالت میں، تاکہ وہ گھبرائے نہ. تو اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جی بہرحال میں گیا تھا، 53 کی بات ہے، اگست. پیدل گئے تھے؟ پیدل، اور کون سا رستہ تھا. پھر واپس بھی آئے تھے. مسلم یوتھ کی